کے وکیل کی طرف سے جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں پولیس نے 17 مقدمات درج ہونے کی رپورٹ دی تھی، جس کے لیے ظاہر ہے عمران ریاض خان ضمانتیں کرا رہے تھے، مگر یہ جو مقدمہ ہے اور یہ جو ایف آئی آر ہے اس کا لاہور ہائی کورٹ میں بھی پولیس نے نہیں بتایا تھا، یعنی کہ آپ نے لاہور ہائی کورٹ سے بھی چھپایا۔ آپ چاہتے تھے، پولیس چاہتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے عمران ریاض خان کو گرفتار کرنا ہے، اس مقدمے کا نہ عدالت کو بتایا نہ انہیں بتایا تاکہ وہ ضمانت نہ کرا لے، اور آپ نے گرفتار کر لیا۔ بہرحال میں انہیں گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ عدالت سے بالکل کچھ نہیں چھپایا، جو ریکارڈ تھا وہ سٹریٹ ریکارڈ ان کے خلاف رکھا، کیونکہ ان کی یہ ایک ویڈیو میسیجنگ ہے جو یوٹیوب پہ ہے، اور یہ اوفینس ایک کنٹینیوس اوفینس ہے جو ہماری نظر میں گورنمنٹ اس کو سمجھتی ہے کہ یہ اوفینس ہے کہ اگر آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ملائن کریں، آپ ایک ایسی پوزیشن لیں جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، آپ ایسے ان کے برادر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اور ان کے بائی لیٹرل ارینجمنٹ کے اوپر آپ ایک ایسی پوزیشن اختیار کریں جو کہ حقائق کے منافی ہے، تو گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک بالکل ان کی درست پوزیشن نہیں ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ سو، ان کے خلاف پرائیویٹ کمپلیننٹس ہیں، پرائیویٹ کمپلیننٹ کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے ان کے خلاف اپنی درخواست دے سکتے ہیں، اور اگر وہ درخواست جو ہے وہ اس قابل ہوگی کہ اس کے اندر ایسے مواد ہوں جس کے تحت کوئی بھی قانونی طور پہ جرم بنتا ہو یا جو پی پی سی کی دفعات کو اس کو اٹریکٹ کرتا ہو۔ اب یہ جو اس کی ڈسٹنکشن ہے کہ یہ جو الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت، کیونکہ یہ کنٹینیوس offense ہے، as many times as you do it and as many times as complaints are received، تو اس کی کیونکہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اس کی ایک ویزیبلٹی ہے، اور وہ جب بھی کوئی سنتا ہے اس سے ایگریوڈ فیل کرتا ہے تو وہ اتھارٹیز کے پاس جاتا ہے اور جا کے بتاتا ہے کہ جی یہ کمپلینٹ ہے۔ ملک صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسے ایف آئی آرز کیسے اچانک ہو جاتی ہیں جب کسی کو بھی کسی سے اختلاف ہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 17 ایف آئی آر 17 شہروں میں اچانک کسی شخص کے خلاف ہو جائیں، اور اس کیس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ایف آئی آر اٹک میں ہوئی ہے اس میں تاریخ اور جو وقوع کا وقت ہے وہ نامعلوم لکھا ہوا ہے، اور جس شخص نے ایف آئی آر جمع کرائی ہے اس نے لکھا ہوا ہے کہ عمران ریاض کا یہ امر پورے پاکستان میں دیکھا اور سنا گیا، پاک فوج کے خلاف زبان درازی کی ہے اور پاک فوج کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے، پاک فوج کے امیج اور نیک نامی کو نقصان پہنچایا ہے جو کہ ایک تکلیف دہ اور ناقابل برداشت فعل ہے۔ اس ایف آئی آر میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عمران ریاض خان نے ایسا کیا کہا ہے جس کی وجہ سے پاک فوج کے امیج کو نقصان پہنچایا ہے، کس وقت کہا ہے، کس وقت نہیں کہا ہے، وقوع کہاں ہوا ہے۔ اس طریقے سے کہیں پہ بھی کوئی بھی جا کے آپ کے خلاف شکایت کرے پولیس گرفتار کر لے گی کیا؟ نہیں، دیکھیں سر، یہ میٹر فار انویسٹیگیشن ہے، فردر اس کی ایک کنٹینیوس اوفینس ہے۔ دیکھیں آج کل یہ جو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یہ ایک ایوری ڈے ایوالونگ سچویشنز ہیں جس میں آپ اس کنٹینٹ کو جو کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے منافی ہوگا اس کو آپ کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس اور کوئی لیور نہیں ہے کہ یو کین پٹ اٹ آف اور آپ اس کو شٹ ڈاؤن کر دیں۔ تو یہ تو جب کسی کی کمپلینٹ آتی ہے اس کے مطابق یہ تو ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے جو کہ اگر کاگنیزیبل ہے تو اس کے اوپر اریسٹ وارنٹڈ ہے، اگر نان کاگنیزیبل ہے تو اریسٹ وارنٹڈ نہیں ہے، اور اگر کسی کیس میں اریسٹ ہو بھی جاتی ہے تو پھر وہ جو اسٹیشن ہاؤس آفیسرز ہوتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کو شخصی ضمانت پر بھی ریلیز کر سکتے ہیں۔ بٹ یہاں کیس ڈفرنٹ ہے کیونکہ جب سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اٹ ناٹ جسٹ عمران ریاض خان، یہ دیکھیں ایک کنٹینیوس پوزیشن ہے۔ میں کسی کی طرف سے یہ بات آزادی اظہار کا، آپ جانتے ہیں شاہ زیب صاحب میں خود ایک ایڈوکیٹ ہوں، بٹ ٹو دا سرٹن لمیٹیشنز، اس کی جو حدود و قیود آئین نے طے کر دی ہیں اس کے بیونڈ اگر وہ کسی طرح سے ملیشیس ثابت ہوتی ہیں، اس کے بیونڈ اگر وہ کسی وجہ سے میلس پر بیسڈ ہیں، وہ کسی اور کے رائٹس کو انفرنج کرتی ہیں یا کسی کو ملائن کرتی ہیں، تو یہ حق تو کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ آزادی اظہار کبھی نیگیٹو کونوٹیشن پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، حق حاصل ہے تنقید برائے اصلاح کا بھی، تنقید بھی برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ تنقید اس حد تک گزر جائے کہ وہ مجھے ڈی گریڈ کرے، وہ میرے خلاف ایک فالس، ایک فیبریکیٹڈ پوزیشن کریٹ کر دے اور ایسی کر دے جس سے میرا نیشنل انٹرسٹ انجر ہو رہا ہو، تو پھر انویسٹیگیشن کرنا تو میرا رائٹ ہے، اور اگر وہ کاگنیزیبل ہے تو پھر اس کے اوپر اب فار ایگزامپل انویسٹیگیشن کس بنیاد پر کریں گے؟ ایک بندہ آیا پولیس میں ایف آئی آر کرانے تو اس سے پوچھے گی نہیں پولیس کہ بھئی یہ وقوع کہاں ہوا ہے، کب ہوا ہے، ذرا ویڈیو ہمیں بھی دکھائیے جس ویڈیو کی بنیاد پر آپ کسی شخص کے خلاف کمپلین کر رہے ہیں کہ اس شخص نے پاک فوج کے امیج کو تباہ کیا ہے یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو پولیس پہلے ویڈیو دیکھے گی، پہلے ایویڈنس دیکھے گی، پھر اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرے گی کہ اس شخص کو گرفتار کرنا یا نہیں کرنا، یا پھر ایسا ہوگا کہ ایک شخص کو بس گرفتار کر لیا جائے گا کیونکہ حکومت وقت یا پھر ریاست وقت
چاہتی ہے، ریاست چاہتی ہے کہ اس کو گرفتار کرنا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اور آپ نے سیکشن 121 کا حوالہ دیا. اب وہ 121 تو یہ کہتا ہے کہ whoever wages war against Pakistan or attempts to wage such war. تو ایسی کون سی جنگ چھیڑ دی ہے عمران ریاض خان نے پاکستان کے خلاف؟ اور یہ تو ایف آئی آر میں بھی نہیں ہے، اس میں تو پیکا کی شکیں ہیں اور تعزیرات پاکستان کی کچھ شکیں ہیں جن کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا. یہ 121 تو ہے ہی نہیں جو آپ نے پریس کانفرنس میں ذکر کیا ملک صاحب. جی دیکھیے شاہزیب صاحب، میں کیونکہ یہ سیریز آف ایف آئی آرز ہیں، میں نے جب اپنی پریس ٹاک کی تھی، اگر اس کو آپ ان ٹوٹل دیکھتے تو اس میں اس کی وضاحت آ جاتی. یہ جسٹ ایک ون الون سٹینڈ کیس نہیں ہے. ان کے خلاف جو کمپلینٹس آئی ہیں اس میں ایسی بھی کمپلینٹس موجود ہیں جس میں وہ بڑا ان کی یوٹیوب کو میں نے آفٹر آل دس ہیز ہیپنڈ اس کے ایک پیروزل کے بعد ہمارے سامنے ان کے ایسے کنٹینٹ آئے جس میں وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اسٹیٹ فنکشنریز ہیں وہ اس وقت سعودی عربیہ میں موجود ہیں اور وہ اس وقت ایسا کام کریں گے کہ وہاں سے کچھ فائنینشیل ایڈ کی بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ کیا کریں گے کہ اس کو لے کر وہ پاکستان میں ایک سازش کی بنیاد پر قائم کی گئی حکومت جو کہ ایک بیرونی مداخلت کے نتیجے میں تھی، اور اس کے اوپر کھڑی کی گئی حکومت کے لیے وہ وہاں سے فنڈز لائیں گے اور اس کو استحکام بخشیں گے. نو یو ٹیل می سر آفٹر لسننگ ٹو دس واٹ شوڈ آئی ڈو؟ صاحب مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے میں نے بھی پروگرام کی تیاری کے لیے ان کی کچھ جا کے ویلاگز دیکھے ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انتہائی قابل اعتراض ہیں. یہاں تک کہ جو اسد طور کا واقعہ ہوا، ابصار عالم صاحب کا واقعہ ہوا، حامد میر صاحب کے واقعات ہوئے، اور ان کی جس طریقے سے ذبح بندی کی کوشش کی گئی یا جس طریقے سے انہیں اٹھایا گیا، اس کے اوپر بہت ہی قابل اعتراض اور افسوسناک ویلاگز ہیں عمران ریاض خان کے جن پر افسوس ہوتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس سب کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف، اگر انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ان کے ساتھ بھی زیادتی کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ قانون کے مطابق نمٹا جائے. اب قانون تو دیکھیں نا، نیب کا جو قانون ہے وہ بھی کہتا ہے کہ گرفتاری جائز ہے، مگر کیا آپ کے رہنما جتنے بھی گرفتار ہوئے وہ جائز گرفتار ہوئے تھے؟ غلط گرفتار ہوئے تھے نا. تو قانون میں اگر یہاں عمران ریاض خان کے لیے آپ گنجائش نکال رہے ہیں گرفتاری کی، تو قانون تو نہ بتائیں. قانون کا غلط اور صحیح استعمال تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، تو ابھی بھی غلط استعمال نہیں ہو رہا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ نہیں دیکھیں شاہزیب صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی. میرا مسئلہ میں اس وجہ سے نہیں کہ عمران ریاض نے حامد میر کے ٹائم پہ کیا کہا یا متی اللہ کے ٹائم پہ کیا کہا یا انہوں نے طور صاحب کے معاملے میں کیا کہا، لیونگ دیٹ اسائڈ، میرا مسئلہ تھوڑا سا سے براڈر ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے کہ اگر مجھے کوئی ایسا اختلاف پیدا ہوتا ہے تو میں ان سٹیٹ آفیشلز پہ، ان سٹیٹ فنکشنریز پہ جو کہ ریاست پاکستان کے ایک اہم جز ہیں، ان کو حقائق کے منافی میں گورنمنٹس کو ایک ایسی پوزیشن میں کھڑا کر دوں، میں سٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ایک ایسی پوزیشن پہ کھڑا کر دوں اور میری ایک نون پولیٹیکل پوزیشن ہو. اور اگر اپنی نون پولیٹیکل پوزیشن سے میں ایک ایسی سچویشن کریٹ کرتا ہوں جو رائٹ فلی سیڈیشیس بھی ہے، اگینسٹ دا فیکٹ بھی ہے، کانسٹیٹیوشن اس کے اوپر ایک اپنی قدغن بھی لگاتا ہے کہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہ سبجیکٹ ٹو سرٹن لمیٹیشنز ہے، تو آئی ہیو ٹو ایکسپلین دیٹ سر. اور یہ جو کیسز ہیں جن کی لسٹ ہے 14 16 18 کیسز کی جو عمران ریاض کے خلاف ہیں، اگر ان مقدمات میں ان کے پاس اپنی صفائی دینے کے لیے کوئی پوزیشن ہے، کورٹ آف لاز اویلیبل ہے، وہاں پر پروسیکیوٹرز بات کر رہے ہیں، اگر عدالت ان کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنا مقدمہ وہاں پر پیش کریں اور ان کو بیل کا رائٹ بھی دیتی ہے، تو I'll be nobody میں اس کو کسی طور پہ ملک صاحب میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ میں جو الزام کی میرٹ ہے آپ کی اس پر نہیں سوال اٹھا رہا ہوں. ظاہر اس کا عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. اس پروگرام کے لیے ہم نے ان کے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو انتہائی قابل اعتراض ہیں، بارڈر لائن ہیٹ سپیچ بھی ہے، نور مقدم کے کیس میں انہوں نے جو بات کی ہے. مگر میں آپ سے سوال صرف یہ کر رہا ہوں، جیسے برطانیہ ہے، پاکستان میں ایک چینل ہے، اس نے بہت ساری جھوٹی باتیں کی، برطانیہ میں بہت سارے مقدمات اس چینل پر ہوئے، وہ چینل بہت سارے مقدمات ہارا، اس نے جرمانے بھی بھرے، اس نے معافیہ بھی مانگی، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ چینل اب اپنے نام کے ساتھ برطانیہ میں آپریٹ نہیں کرتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے نام کے ساتھ آپریٹ کر رہا ہے، اس کے باوجود جو پروگرام وہ پاکستان میں چلاتا ہے برطانیہ میں نہیں چلا پاتا. مگر کوئی نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ جو ان کا آزادی اظہار رائے ہے اس چینل کا، اس پر حملہ ہو گیا. حالانکہ دیکھیں کتنی کاروائیاں ہو گئی کہ چینل اپنے نام سے آپریٹ نہیں کر سکتا، اور وہ برطانیہ میں وہ جھوٹ نہیں چلاتا جو پاکستان میں چلاتا ہے، مگر پاکستان میں تو گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. تو آپ نے گرفتاری کیوں کرنی ہے؟ سول لا کو مضبوط کر کے کیوں کیسز کو منطقی انجام تک نہیں پہنچانا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جھوٹ نہ بولیں یا پھر لوگ اس قسم کی کردار کشی نہ کر رہے ہوں لوگوں کی. یہ تو ایسا لگتا ہے نا جیسے ریاست بس یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم سے پنگا لیا ہے تو دیکھو تمہارا یہ حال کریں گے، تمہیں جیل میں بند کریں گے. تو وہی والا رویہ ہے جس کو آپ بھی کنٹینیو کر رہے ہیں. جی شہزیب صاحب، میں پارٹلی آئی ایم ان ایگریمنٹ ود یو کہ اگر
मैं तो कह रहा हूँ कि इस पे एक बड़े डायलॉग की ज़रूरत है।